أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے اور سبق نمبر 21 کا عنوان ہے وقف۔ تو چلیے سبق کو پڑھتے ہیں اور اس کے نکات کو سمجھ لیتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین اسے وقف میں ساکن ہاں سے بدل دیں۔ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ مشدد حروف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی والے کلمات کے اجے اس طرح کریں گے، جیسے ہمارے سامنے ایک کلمہ ہے شیبن السماء، دیکھیں شیبن اگر ہم وقف کریں گے یہاں، ٹھیک ہے، تو شیبا پڑھیں گے۔ یہ انشاءاللہ سبق کی مشق میں تمام نکات واضح ہوتے جائیں گے، لیکن ابھی ہم نے پچھلے نکات میں یہ پڑھا تھا نا کہ وقف کی صورت میں اگر تنوین ہو یعنی دو زبر والی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیبا، شیبن جو ہے وہ شیبا بن جائے گا۔ تو لیکن اگر ہم وقف نہیں کرتے تو شیبن، یہ تنوین کا جو آخر میں نون ساکن کی آواز ہے نا، اس نون ساکن کو ایک زیر دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زیر دے کے اگلے کلمے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے اسے ہم پڑھیں گے شیبا اور نون کو ہم اگلے کلمے السما سے ملائیں گے تو پڑھا جائے گا شیبا نسماء، ٹھیک ہے، شیبا نسماء۔ لیکن جب ہم ہجے کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے، شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شی بن۔ حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء۔ پھر حمزہ پہ وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے السماء، ٹھیک ہے، شیبان السماء۔ جی تو یہ تو چند نکات ہو گئے، اب ہم علامات وقف کو دیکھتے اور سمجھتے، ٹھیک ہے۔ یہ چند علامات ہیں، اگر یہ آ جائیں تو اس پہ وقف کیا جائے گا، یعنی وہاں ہمیں رکنا ہوگا، جیسے کہ ہم نے ابھی سبق کے شروع میں پڑھا کہ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند علامات ہیں،
जिनकी तफसील ये है, ठीक है। एक गोल दायरा जो बना हुआ होता है, ये वक्फ़े ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है। यहाँ ठहरना चाहिए। ताम का मतलब जहाँ तमाम हो, यानी यहाँ वक्फ करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये चंद जो हुरूफ की शक्ल में अलामात हैं, ये आयत के ऊपर भी, आयत की अलामत के ऊपर भी आ जाती हैं और आयत के दरमियान भी मुख्तलिफ कतात, यानी मुख्तलिफ जुमले छोटे छोटे कहीं हो तो वहाँ पर ये अलामत हमें कुरान में नज़र आएंगी जा बजा। तो इसमें कहाँ बाज़ ऐसी हैं जिन पे ठहरना लाजिम है और बाज़ ऐसी हैं जहाँ आपके पास चॉइस होती है, आपके लिए जायज़ है, आप चाहें तो रुकें और चाहें तो ना रुकें। और बाज़ अलामात ऐसी होती हैं जहाँ आप वक्फ नहीं कर सकते, वहाँ मिलाकर पढ़ना, वसल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं इनको। दायरे की अलामत हमने देख ली कि ये आयत मुकम्मल होने की अलामत है। अब दूसरी अलामत है मीम। मीम क्या है? ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है। यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए, ठीक है। लाजिम से ही पता चल रहा है कि ये लाजमी है। तो जहाँ पर हो, ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। मुतलक भी एब्सोल्यूट के मायनों में, तो यहाँ ठहरना बेहतर है। आप मिला सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप यहाँ रुक जाएं। जीम, जीम की अलामत जहाँ हो, ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, ठीक है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। इन्हें आप चाहें तो ना ठहरें, लेकिन यहाँ भी यही है कि ठहर जाना बेहतर है। ज़ा, ज़ा की अलामत जहाँ होगी, ये वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना जायज़ मगर ना ठहरना बेहतर है। मतलब अगर आपने बहुत लंबी आयतें पढ़ ली हैं, बाज़ आयत बहुत तवील होती हैं और उसमें वक्फ नहीं आ रहा होता, तो उसमें ज़ा की अलामत आ गई तो आपके लिए जायज़ है, आप रुक सकते हैं, लेकिन ना रुकना बेहतर है, उसे मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। स्वाद, ये वक्फ़े मुरख्खस की अलामत है। यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ स्वाद पर रुकना नहीं चाहिए, वसल करना ज़रूरी है। लाम अलिफ, ला, ठीक है। अगर आयत के ऊपर ला लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तिलाफ है। यानी इख्तिलाफ का मतलब ये है, बाज़ उलमा की राय ये है कि आयत के ऊपर ला लिखा हुआ है तो आप रुक सकते हैं, रुकना चाहें तो। और बाज़ उलमा की राय ये है कि नहीं रुकना चाहिए, आयत के ऊपर भी हो तो वहाँ भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई ऐसी जगह है जहाँ आयत नहीं है और दरमियान में ला लिखा आ जाता है, लाम अलिफ, तो इसका मतलब है ना ठहरें, ठीक है। वहाँ नहीं ठहरना चाहिए बल्कि आगे मिलाकर पढ़ना चाहिए। आदा, आदा का मतलब है वक्फ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को आदा कहते हैं। यानी जैसे ये लाम अलिफ है, या कहीं आप थक गए हैं, सांस टूट गई और आप रुक गए हैं, ठीक है। दरमियान में आप अलामात वक्फ के अलावा कहीं आप रुक गए तो आपको आयत का कुछ हिस्सा पीछे से मिलाकर पढ़ना होगा। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एआदा। एआदा उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, रिपीटिशन को कहते हैं, ठीक है। यानी आप पीछे से आयत का कुछ हिस्सा रिपीट करके जहाँ आप रुके थे उससे मिलाकर और आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक के आगे कहीं वक्फ की कोई सूरत आ जाए, ठीक है। तो जनाब ये तो थे तमाम अलामात वक्फ। तो चलिए अपने इन नुकात को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि हरकत की क्या सूरत सामने आती है वक्फ करने की सूरत में, ठीक है। स्वाद खड़ा ज़बर सौ, दाल ज़ेर दी,
صادی قاف یا زیر قی صادقی نون زبر نا صادقین آگے آیت صادقین نون کھڑا زبر نا دال زیر دی نادی میم یا زیر می نادی می نون زبر نا نادمین نون کو ساکن کر دیں گے نادمین میم سین پیش مس تا زبر تا مست قاف یا زیر قی مستقی میم زبر ما مستقیم آگے آیت ٹھیک ہے وقف کے لیے ہم میم کو ساکن کر دیں گے مستقیم اور جیسے مدات کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا تو وقف کرتے ہوئے ہم اسے مد کے ساتھ یعنی کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے فا یا زیر فی حاضر ہی فی ہی ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے فی ٹھیک ہے شین زبر شا فا زبر فا شافا تا یا زبر تئی شفتئی نون زیر نی شفتینی وقف شفتین با لام زیر بل خا قاف زبر حق بالحق قاف زیر قی بالحق قاف کو ساکن کر دیں گے بالحق نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عین یا زیر عی نستعی نون پیش نو نستعینو وقف کریں گے نستعین یا زبر یا شین الف زبر شا یشا حمزہ پیش او یشاء وقف کریں گے اور حمزہ کو ساکن کر کے پڑھیں گے یشاء میم نون زیر من قاف با زبر قب من قب لام پیش لو من قبلو وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر کے پڑھیں گے من قبل شین ہا زبر شاہ را دو زیر رن شاہ رن را کو ساکن کریں گے شہر ٹھیک ہے دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں گے شین یا زبر شئی حمزہ دو زیر ان شئی ان حمزہ کو ساکن کر دیں گے شئی ٹھیک ہے حمزہ پہ رک جائیں گے شئی قاف سین زیر قیس تو زیر تی قسطی تو کو ساکن کریں گے قسط لام ہا زبر لہ وا دو پیش ون لہ ون واو کو ساکن کریں گے لہو یہ خیال رکھیے کہ ہر حرف اپنی آواز کے ساتھ واضح ہونا چاہیے ٹھیک ہے
چاہے وہ ساکن کی صورت ہو یا متحرک کی صورت ہو. قاف زبر ق، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیرن، را کو ساکن کریں گے قدیر. با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن، قاف کو ساکن کریں گے برق، برق. با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، ہا کو ساکن کریں گے تو پڑھیں گے بی، بی. عین زیر قی، با الف زبر با، قیبا، دال زیر دی، قیبادی، ہا کھڑا زیر ہی، قیبادی، ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے عبادی، عبادی. با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، را زیر ری، بی ام ری، ہا کھڑا زیر ہی، بی ام ری ہی، ہا کو ساکن کریں گے تو بی ام ری، بی ام ری. را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا الٹا پیش ہو، رب ہو، ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے رب. حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلد، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے اخلدہ. میم زبر ما، واو الف زبر وا، ماوا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو، ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے موازینو، موازینو. حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفا فن. اب یہ دو زبر کی تنوین کو ہم الف سے بدل لیں گے، ٹھیک ہے. الفا فا، الفا فا. عین لام زیر عل، میم دو زبر من، علمن. وقف کریں گے تو پڑھیں گے علما، علما. نون زبر نا، با یا زیر بی، نبی، یا دو زبر ین، نبی ین. وقف کریں گے تو پڑھیں گے نبی یا، نبی یا. قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوا، تا دو زبر تن، قوتن. اب وقف کریں گے تو اس کو، یہ گول تا ہے تو یہاں ہم اسے ہا سے بدل لیں گے، ٹھیک ہے. اور پڑھیں گے قوا. ایک مرتبہ پھر ہجے کرتے ہیں اور پھر اسے وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں. قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوا، تا دو زبر تن، قوتن. اب اسے ہم ہا سے بدل دیں گے تو پڑھیں گے قوا، قوا. را زبر را، قاف زبر قا، رق، با زبر با، رقب، تا دو زیر تن، رقبتن.
وقف کریں گے تو رقبہ رقبہ. جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن. وقف کریں گے جاریہ جاریہ. واو زبر و، تا زبر تا، و تا، واو لام زبر ول، و تول، لام کھڑا زبر لا، و تولا. دیکھیے کھڑا زبر ہی رہے گا، ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں بھی و تولا کو ہم و تولا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. و تولا، یہ چینج نہیں ہوگا. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، حمزہ واو پیش او، مینل او، لام کھڑا زبر لا، مینل اولا. وقف کریں گے تو پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے مینل اولا. فا زبر فا، تارا زبر تر، فتر، دود کھڑا زبر دا، فتر دا. وقف میں بھی پڑھیں گے فتر دا. واو نون زبر ون، ہارا زبر ہر، ون ہر. اگر جزم ہے کسی حرف پہ تو وہ ظاہر جزم ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فارا زبر فر، غین با زبر غب، فر غب. فا زبر فا، خادا زبر خد، فاحد. دال فا زیر دس، فاحد دس. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا. الف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تا ہا زبر تا، تا زبر تا، تہ تا. دال واو پیش دو، تہ تدو. یعنی جتنے بھی حروف مدہ ہیں تینوں، الف واو اور یا، وہ اپنے موافق حرکت کے ساتھ جب آئیں گے تو وہ وقف کی صورت میں بھی ایز اٹ از ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. قاف واو زبر قاؤ، لام یا زیر لی، قولی. چلیے اب ہم نون قطنی کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسے ہم وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھیں گے تاکہ اچھی طرح سے اسے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے. اس کی مشق اس طریقے سے کی جائے گی. خا یا زبر خائی، را دو زبر رن، خیرن. حمزہ لام زبر ال، واو زبر وا، الوا. صاد یا زیر سی، الوسی. یا زبر یا، الوسیہ، تا پیش تو، الوسیۃ. تو وصل کی صورت میں سے پڑھیں گے نون قطنی کے ساتھ خیرن الوسیہ، ٹھیک ہے. وسیہ پہ ہم وقف کر دیں گے. خیرن الوسیہ. اور اگر ہم تنوین پہ وقف کریں گے خیرن پہ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خیرہ الوسیہ، خیرہ الوسیہ.
ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. شین یا زیر شی، باد و زبر بن، شی بن. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا. میم الف زبر ما، السما. حمزہ پیش او، السما او. وصل کریں گے ہم تو پڑھیں گے شیبن السماء، شیبن السماء. ٹھیک ہے، اور وقف کی صورت میں شیبا السماء، شیبا السماء. ٹھیک ہے، شیبا پڑھیں گے الف کے ساتھ، اور السماء ہم وہاں وقف کر رہے ہیں اس وقت، تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے. میم پیش مو، نون یا زیر نی، مونی. بعد و زیر بن، مونی بن. اچھا، یہاں حمزہ پہ پیش لگے گا. ٹھیک ہے، اب وہ قواعد ہیں، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، کیونکہ قرآن میں یہ حرکات وغیرہ اپنے موافقت سے اور قواعد کے مطابق لگ جاتی ہیں. یہ صرف کے قاعدے کے تحت ذرا یہاں پر پیش لگے گا. اگر مختصراً بتائیں تو اس سے پہلے والے دونوں کلمات میں جو الف لام تھا وہ معرف باللام، یعنی جب کسی کلمے کو ہم معرف باللام کرتے ہیں اور اسے ایک پراپر ناؤن بناتے ہیں، یعنی اس میں معرفہ، تو وہ اس میں معرفہ کی علامت تھے. ٹھیک ہے، وہ دونوں کلمات معرف باللام تھے. اور یہاں جو حمزہ ہے یہ فعل امر کا ہے، یہ فعل کا ہے. وہ دونوں اسم تھے اور یہ فعل ہے ادخلوا. تو خیر یہ قواعد ہم نے بیان کر دی، نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا تجوید سے فی الحال تعلق نہیں، علم صرف سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں اس حمزہ کو ہم پیش دیں گے، زبر نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے ہجے کرتے ہیں. میم پیش مو، نون یا زیر نی، مونی. بعد و زیر بن، مونی بن. حمزہ دال پیش اد، خا پیش خو، اد خو. لام واو پیش لو، اد خلو. ہا الف زبر ہا، اد خلو ہا. ٹھیک ہے، اب ہم اسے پہلے وصل کے ساتھ پڑھتے ہیں. منیبین ادخلوہا، منیبین ادخلوہا. نون قطنی کو ہر صورت میں ہی زیر دی جائے گی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہاں حمزہ کو پیش کی حرکت دی ہے تو نون قطنی کو بھی کی حرکت بھی چینج ہوگی. نہیں، نون قطنی ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی آئے گی. ٹھیک ہے، اچھا، تو وصل کی صورت میں ہم نے پڑھا منیبین ادخلوہا. اب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے منیب. ٹھیک ہے، منیب ادخلوہا. آگے بڑھتے ہیں. میم پیش مو، با یا زیر بی، مو بی. نون دو زیر نن، مبینن. اچھا، یہ بھی فعل ہے، فعل امر ہے. ٹھیک ہے، اور فعل امر میں بھی ہمیشہ اس کی حرکت نہیں لگتی ہے، ایک یعنی پیش کی حرکت نہیں لگتی، بلکہ وہ اس کے فاؤل فعل کے مطابق حرکت بدلتی ہے. بعض جگہ پیش کے بجائے زبر یا زیر بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اس کی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن میں وہ آلریڈی جو بھی موافق حرکت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قواعد
اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں. میم پیش مو، با یا زیر بی، مو بی، نون دو زیر نن، مبینن. حمزہ قاف پیش اوق، تا پیش تو، اوق تو. لام واو پیش لو، اوق تو لو. اچھا وصل کے ساتھ پڑھیں گے. مبینن، مبینن اقتلو، مبینن اقتلو. اور وقف کی صورت میں پڑھیں گے. مبین اقتلو. آگے بڑھتے ہیں. قاف زبر ق، دال یا زیر دی، قدی. را دو پیش رن، قدیرن. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ال. زال یا زیر دی، الذی. چلیے الذی جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ الذی جہاں بھی ہو، الذی الذین، یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی زبر کی حرکت ہی لگے گی اس میں، ٹھیک ہے. اچھا وصل کی صورت میں یہ پڑھا جائے گا. قدیرن الذی، قدیرن الذی. اور وقف کریں گے تو قدیر الذی. اگلا کلمہ ہے ہمارا خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی. را دو زبر رن، خبیرن. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ال. زال یا زیر دی، الذی. وقف کی صورت میں پڑھیں گے، وصل کی صورت میں پڑھیں گے. خبیرن الذی، خبیرن الذی. اور وقف کی صورت میں پڑھیں گے. خبیرا، خبیرا الذی. جی تو یہ ہمارا 21واں سبق یہاں اختتام پذیر ہو گیا. اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.